فتنہ اور فساد کا اصل سرچشمہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہودیوں نے مسلمانوں کو آپس میں کیسے لڑوایا اور اس اختلافات کی آگ کو کس نے اور کیسے بجھایا؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر آپ سبھی کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس نے بھی روز 10 آیت کی تلاوت کی اس کا نام غافلین میں نہیں لکھا جائے گا۔ آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98، 99 اور 100۔ آئیے اپنے اس ایپیسوڈ کو شروع کرتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ اے اہل کتاب تم خدا کی آیات کا کیوں انکار کرتے ہو حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کا گواہ ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 میں پروردگار عالم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے کچھ خاص پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جان لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، سرزنش کرتے ہوئے سوال کرنا کسی مؤدبانہ انداز میں ہو تو آگاہی دینے کا بہترین ذریعہ ہے۔ نمبر 2، اگر خدا کو حاضر و ناظر سمجھیں اور اسے اپنے اعمال کا گواہ جانیں تو خود ہی اس کی مخالفت نہیں کریں گے۔ نمبر 3، اہل کتاب مسلمانوں کے خلاف خفیہ کارروائیاں کیا کرتے تھے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98 کی تلاوت، ترجمہ اور اس کے پیغامات کو جان لینے کے بعد آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 99 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب تم ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں راہ خدا سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لے آئے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ خدائی راستہ ٹیڑھا ہو حالانکہ تم خود اس کے گواہ ہو کہ مومنوں کا راستہ سیدھا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ خداوند کریم نے قرآن سے ان سے محبت رکھنے والوں کے لیے اس آیت میں ایک نقطہ رکھا ہے۔ آئیے سنتے ہیں اس نقطے کو بھی۔ اس سے پہلی آیت میں ان اہل کتاب سے کفر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، لما تکفرون۔ اس آیت میں ان کی گزشتہ روش پر تنقید کے ساتھ ساتھ ان سے یہ سوال بھی کیا جا رہا ہے کہ اگر تم خود ایمان نہیں لاتے ہو اور آیات الہی کا انکار کرتے ہو تو دوسروں کو راہ خدا پر چلنے سے کیوں روکتے ہو؟ اس آیت کے نقطے کو ہم نے جان لیا، آئیے اب جانتے ہیں اس آیت کے پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اسلام کی ترقی و پیش رفت کو روکنے کے لیے اہل کتاب سازشیں اور رکاوٹیں کھڑی کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، اسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے پیغام کو برعکس پیش کرنا دشمن کے طریقہ کار میں سے ایک ہے۔ نمبر 3، آپ کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن ہمیشہ کوشش کرتا رہتا ہے۔ نمبر 4، آپ کے دین کی حقانیت کے بارے میں دشمن اچھی طرح سے آگاہ ہیں اور اس بات پر وہ خود گواہ بھی ہیں۔ نمبر 5، فتنہ کا سرچشمہ گمراہ دانشور حضرات ہوتے ہیں۔ نمبر 6، اگر ہم جانتے ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک لحظہ بھی ہم سے غافل نہیں ہے تو ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے۔ اب تک ہم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98، 99 کی تفسیر کو جانا۔ آئیے اب سنتے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 100 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اگر تم اہل کتاب کے کسی ایک گروہ کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پلٹا دیں گے۔ خداوند عالم نے اس آیت میں بھی اپنے افضل مخلوقات کے لیے کچھ نکات رکھے ہیں، آئیے سنتے ہیں ان نکات کو بھی۔
سے ایک شخص بنام شاس بن قیس نے جب مدینہ کے مسلمانوں خصوصاً اوس اور خزرج کے قبیلوں کے درمیان انس و محبت اور بے لوث تعلقات کو دیکھا تو سخت رنجیدہ خاطر ہوا۔ اس نے اپنے آپ سے کہا، ایک وہ وقت تھا جب یہ دو قبیلے باہم دست و گریبان ہوتے تھے اور ہر وقت لڑتے مرتے رہتے تھے، لیکن اب حضرت محمد کی قیادت اور رہبری میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائیوں کی طرح صلح و صفا کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اگر یہ قیادت اور رہبری اسی طرح بحال رہی تو یہودیوں کا مستقبل خطرناک اور بھیانک ہوگا۔ لہٰذا اس نے ایک منصوبہ تیار کیا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر ایک جوان کو مسلمان کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے مامور کر دیا کہ وہ جنگ بعاث یعنی جہاں مذکورہ دونوں قبیلوں کے درمیان جنگ ہوئی تھی کی یادیں تازہ کر کے ان کے جذبات کو ابھارے۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور ان کے جذبات کو اس حد تک ابھارا کہ وہ آپس میں لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ و جدال کی آگ روشن ہو گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سکون اور آرام کا حکم دے کر ان کے جذبات کو ٹھنڈا کیا اور دشمن کی چال سے آگاہ کیا۔ یہ سن کر انہوں نے ہتھیار زمین پر ڈال دیے اور ایک دوسرے کو گلے سے لگا لیا اور اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوئے۔ مفسرین کے بقول یہ آیت اور اس سے پہلے کی دونوں آیتیں اسی سلسلے میں نازل ہوئی ہیں کہ جن میں اہل کتاب کو تنبیہ کی گئی ہے اور مسلمانوں کو دشمن کی سازشوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ تفاسیر مجموع البیان، روح البیان، روح المعانی، کبیر، قرطبی، مراغی و نمونہ۔ خداوند عالم نے اشرف المخلوقات کے لیے اس آیت میں بھی کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، گمراہ اہل کتاب دانشوروں کی پیروی کرنا ارتداد کا سبب ہے۔ نمبر 2، اعمال انسان کے عقیدے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں، جیسے گمراہ لوگوں کی اطاعت کرنے کا نتیجہ عقیدے کی گمراہی ہوتا ہے۔ نمبر 3، چونکہ کفار کی اطاعت انسان کو کفر کی طرف لے جاتی ہے، اس لیے ان سے دوری اختیار کرنا اور برات کا اظہار کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، غیروں کی پیروی کا نتیجہ کفر اور برا انجام ہے۔ تو ناظرین، معلوم ہوا کہ فتنہ اور فساد کی اصل جڑ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں۔ یہی لوگ معاشرے میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اوس اور خزرج کو ایک کر دیا تھا، مگر یہودیوں نے ان کے پرانے زخموں کو ریدا اور ان میں اختلافات پیدا کر دیا، لیکن رسول خدا کی حکمت عملی نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔